السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس دنیا میں ایسے بہت سے عظیم لوگ موجود رہے جنہوں نے ہمیشہ ناحق اور ظلم کے خلاف بھرپور اپنی جد و جہد کی، اور اس عظیم تر عمل میں انہوں نے اپنی جانوں تک کا نذرانہ دے دیا۔ انہی میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں۔ دوستو، ایک یہ بھی اختلاف ہم میں چلتا آ رہا ہے کہ آیا امام حسین علیہ السلام کو کیا کوفہ والوں نے شہید کیا تھا؟ اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یزیدی لشکر نے انہیں شہید نہیں کیا، بلکہ راستے میں ہی انہیں دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ ہم تاریخ سے ناآشنا ہیں، اس لیے ہمیں جو باتیں سننے میں ملتی ہیں ہم ان پر یقین کر جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کریں۔ حقیقت میں تاریخی کتابوں میں بھی امیر معاویہ کی وفات کے بعد اطلاع ملنے پر کوفے سے سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ دوستو، یہاں پر یہ آپ بات جانیے کہ سلیمان ابن سرد صحابی رسول ہیں، اور حضرت مولا علی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ جنگوں میں ساتھ بھی ان کا دیا۔ دوستو، سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ اس مشہور حدیث کے بھی راوی ہیں جس میں دو آدمی آپس میں جھگڑ جاتے ہیں اور ایک سخت غصے کی حالت میں دوسرے کو گالی دیتا ہے، اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر تم اسے پڑھ لو تو تمہارا تمام غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھی، اور اسی کے حدیث کے یہ راوی ہیں۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن سرد صحابی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ وہ صحابی جلیل، نبیل، عابد و زاہد تھے، جن 5 سرداروں نے مل کر امام عالی مقام کو بلایا تھا۔ ان کے نام یہ ہیں: سلیمان بن سرد الخزائی، مصعب بن نفیل نجیہ، عبداللہ بن وائل اور رافع بن شداد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگ جنہوں نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ امیر معاویہ نے وعدہ خلافی کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کر دیا ہے، جبکہ صلح حسن میں یہ شرط تھی کہ امیر معاویہ کے بعد کوئی آدمی ولی عہد نامزد نہ ہوگا، چونکہ وعدہ خلافی کے بعد حضرت حسن کی صلح کا معاہدہ ختم ہو گیا تھا، لہٰذا آپ خروج کریں۔ سلیمان بن سرد خزائی مسلم اور دوسری کتب حدیث کے راوی ہیں۔ آپ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ شیعان علی کا اجماع ان کے گھر میں ہوتا ہے، اور انہوں نے امام حسین کو عراق بلانے کے لیے خط لکھا، اور جب امام کربلا آئے تو یہ لوگ بے بس ہونے کی وجہ سے مدد نہ کر سکے۔ دوستو، سلیمان ابن سرد انہوں نے اپنے گھر میں 4 آدمیوں کو بلایا۔ ان کا ذکر جنگ توابون میں بھی آئے گا، یعنی کہ توبہ کرنے والے، اور کہا کہ ایک طاغوت سے اللہ نے ہماری جان چھڑائی اور دوسرا ہم پر مسلط ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو دعوت دو اور ان کا ساتھ دو تاکہ ان ظالموں سے جان چھڑائی جا سکے۔ انہی 5 آدمیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا۔ اس عظیم صحابی کو لوگ بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے امام سے دھوکہ کیا، حالانکہ لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کوفہ میں رہنے والے، کیونکہ یہ شیعان علی تھے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے اپنے زندگی کا آخری وقت ہی ادھر گزارا تھا، اور اس لیے تمام وہاں پر موجود تھے اور ان کو بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ صحابی رسول ہیں۔ دوستو، تاریخ طبری میں اس خط کی تحریر موجود ہے جس میں سلیمان بن سرد نے لکھا کہ شکر ہے کہ آپ کی مخالفت کی خدا نے کمر توڑ دی اور وہ دنیا سے چلا گیا، وہ ڈکٹیٹر دین کا مخالف جس نے امت پر تلوار کے زور سے قبضہ کیا، امت سے سب کچھ چھین کر خود مالک بن گیا، امت کا خزانہ غصب کر لیا۔ امت خوش نہیں تھی مگر سر پر سوار ہو گیا، امت کے نیک آدمیوں کو قتل کیا، بدترین لوگوں کو ترجیح دی، اللہ کا مال، بیت المال اپنے ساتھیوں اور بدماشوں میں بانٹا۔ جیسے قوم سمود دنیا سے دفع ہوئی، اسی طرح وہ بھی دنیا سے دور ہو گیا۔ دوستو، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جواب میں لکھا: تم پر سلام ہو، میرا ارادہ پختہ ہو چکا ہے، میں آ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، مسلمانوں کا سربراہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، انصاف کو اپنا طبقہ بنائے، حق پر قائم رہے اور خود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر باندھ رکھے۔
اللہ کا شکر ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق میں سے چنا، ان کو نبوت کا تاج پہنایا، نبی ہونے کے لیے منتخب کیا، پھر ان کو اپنی طرف واپس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی خیر خواہی کر گئے اور تمام دین پہنچا گئے۔ ہم خاندان رسالت تھے، ہمارے حق میں تائید فرمائی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بننے کے سب سے زیادہ حقدار تھے، مگر ہماری قوم نے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی۔ ہم راضی ہو گئے، امت میں اختلاف کو ہم نے پسند نہ کیا بلکہ خیر خواہی اور صلح کو پسند کیا، حالانکہ ہم جانتے تھے کہ جو حکومت پر بیٹھ گئے ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ اچھے طریقے سے حکومت چلا سکتے ہیں، مگر جو حکومت پر بیٹھے انہوں نے بہت اچھے کام کیے، مسلمانوں کی بہتری کی اور حق پر چلتے رہے۔ اللہ ان سب پر رحمت کرے، ان کو اور ہم کو بخشے۔ میں اپنے قاصد کو خط دے کر بھیج رہا ہوں اور میری اس تحریک کا مقصد آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلانا ہے کہ ان کو قائم کرو۔ سنت مٹا دی گئی اور بدعت زندہ کر دی گئی۔ اگر تم میری بات سنو گے اور مانو گے تو تحریک کامیاب ہوگی، میں تم کو راہ راست پر چلاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام نے ان خطوط کی بنا پر کوفہ جانے کا ارادہ کیا، اور ایک یہ روایت کے مطابق کہ پہلے عبداللہ بن یکتر اور دوسری بار قیس بن مسخر خط لے کر گئے۔ اس تمام تر معاملے کی خبر جب یزید کو پہنچی تو اس نے کوفہ کے گورنر نعمان ابن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کر دیا۔ ابن زیاد بھیس بدل کر رات کے وقت دھوکے سے کوفہ شہر میں داخل ہوا۔ لوگ اس کو امام حسین علیہ السلام سمجھ کر تعظیم دیتے رہے۔ وہ اسی طرح کسرا امارات میں داخل ہوا اور شہر میں کرفیو نافذ کر دیا کہ کوتوال حسین بن نمئی نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا، بعض کو قتل کیا اور بعض کو قید کر دیا۔ مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو قسم کھا کر امان دی اور پاس بلا کر عروہ بن حانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت محل کی چھت پر لے جا کر سر قلم کر دیے، لاشیں نیچے پھینک دی، لاشوں کو رسے سے باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا، سر یزید کو روانہ کر دیے۔ اگر یزید اس کارروائی سے ناراض ہوتا تو اسی وقت ابن زیاد کو منع کر دیتا، مگر اس نے منع نہ کیا، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور امام حسین علیہ السلام میری بیعت سے انکار کر چکے ہیں۔ دوستو، انہی لوگوں نے بعد میں اپنے وعدے کو نبھایا، انہی لوگوں نے بعد میں توابون کی تحریک چلائی۔ یہ تمام تر لوگ اس لیے مدد نہیں کر سکے کہ ابن زیاد نے کرفیو لگا کر امام کے ساتھیوں پر قابو پا لیا۔ حسین بن نمیر کوتوال نے ناکہ بندی کر دی کہ کوئی امام کی مدد کو نہ جا سکے۔ سلمان بن سرد اور ان کے ساتھی بہت پچھتائے کہ وہ امام کی مدد نہ کر سکے۔ کوفی مجبور تھے، بے وفا نہیں تھے، کیونکہ مختار ثقفی نے جب امام کے قاتلین پر حملہ کیا اور ان سے انتقام لیا تو ان کے ساتھ بھی زیادہ تر کوفی ہی تھے، انہیں یہاں پر مجبور کر کے قید کر دیا گیا اور وہاں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے اجتماع کیا اور کہا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے کربلا آنے کا سبب ہم لوگ بنے، جس کے نتیجے میں حضرت حسین علیہ السلام اور اہل البیت قتل ہو گئے۔ اس پر وہ نادم ہوئے، وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے اور لشکر تیار کیا جس کا نام توابون، توبہ کرنے والے رکھا۔ حضرت سلمان بن سعد الخزرجی رضی اللہ عنہ، جن کی عمر اس وقت تقریباً 93 سال تھی، کو امیر لشکر مقرر کیا۔ واقعہ کربلا کے 4 سال بعد 65 ہجری میں عین الوردہ کے مقام پر سلمان بن سعد رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اللہ ان پر رحمت کرے۔ ان کا اور مسلم بن نجبہ رحمۃ اللہ علیہ کا سر کاٹ کر مروان بن حکم کے پاس بھیج دیا گیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب توابون نے اپنی تیاری کر لی تو مسلم بن نجبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد کہا، ہم امتحان میں ڈال دیے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں لمبی عمر دی اور فتنے بہت پھیل گئے ہیں، اللہ نے ہماری آزمائش کی اور ہم جھوٹے نکلے، ہم ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کر سکے، حالانکہ یہ لوگ تمام تر مجبور تھے، جیسا کہ پیچھے حالات بیان کر دیے گئے۔ حالانکہ ان کو ہم نے خط لکھے تھے، وہ اسی لیے یہاں آئے تھے کہ یہاں ہم لوگ ان کی مدد کریں گے۔ ہم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور اپنا وعدہ پورا نہ کیا، ان کو کربلا میں ایسے قصائیوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے امام اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا۔ نہ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کی مدد کر سکے، نہ اپنی زبان سے کوئی بیان دے سکے اور نہ مالی مدد کر سکے۔ اب ہمارے لیے صرف تباہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہم سے کبھی ختم نہ ہوگا۔
اب ایک ہی حل ہے کہ یا تو ان کے قاتل کو قتل کرے یا ہم مارے جائیں، نتیجہ ہمارے گھر اجڑ جائیں گے اور مال لوٹ لیے جائیں گے اور شہر ویران ہو جائے گا۔ اب سارے کے سارے ایک آدمی تن واحد کی طرح اٹھو۔ پھر انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 پڑھی، جس میں فرمایا گیا کہ اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی تقریر کی۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے مدائن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سعد بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی مدد کے لیے خط لکھا۔ سعد نے ان سے اتفاق کیا اور اپنے ساتھیوں کو تیار کر لیا۔ اسی دوران بات باہر نکل گئی، حکومت کو پتہ چل گیا اور ان لوگوں کو قبل از وقت جنگ لڑنا پڑی۔ لشکر نکل پڑا۔ شہر سے باہر نکل کر حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ دنیا کی لالچ کے لیے آیا ہے تو میں اس کو قسم دیتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلا جائے، اور جو ہمارے ساتھ اس لیے نکلا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت کا ثواب ملے وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ جو دنیا کے لیے نکلا وہ نہ ہمارا ہے اور نہ ہم اس کے ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے کہا ہم دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے نکلے ہیں۔ ربیع الاول کی 5 تاریخ کو بروز جمعہ 65 ہجری یہ لشکر حملہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ عین الوردہ کے مقام پر شامی فوجیوں سے ٹکر ہوئی۔ طواغون 4000 تھے جبکہ 30,000 سے زیادہ شامی لشکر میں تھے۔ اس وقت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے کہا، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کی توبہ قبول کرے، معافی مانگ لے، اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ میری طرف آ جائے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگے تو انہوں نے کہا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پھر مصعب بن نجمہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے ساتھیوں سے جا ملے، یعنی کہ شہید ہو گئے۔ اللہ ان پر رحمت فرمائے۔ طواغون میں سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے اور بہت کم بچے، جن کو رات کے وقت اندھیرے میں رافع بن شداد بچا کر لے گئے۔ دوستو، یہ وہ عظیم تر لوگ تھے جو کہ اپنی مجبوری کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے سکے، جن کو مجبور کر دیا گیا تھا۔ اور یہاں پر یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ کوفہ والوں نے دھوکہ دیا اور انہوں نے ہی شہید کیا۔ یہ تمام تر واقعات اور حالات تاریخی کتابوں میں موجود ہیں جو کہ ان تمام کے نزدیک معتبر مانی جاتی ہیں، جن کے حوالہ جات دے دیے گئے ہیں۔ سلیمان ابن سرد صحابی اور ان کے تمام تر ساتھی، جنہوں نے بعد میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر، جن کے متعلق یہ بالکل نہیں بیان کیا جاتا کہ آخر وہ لوگ کون تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام اور ان تمام طواغون اور ان کے ساتھیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی محبت ہمیں عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔